وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اور جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں احکام نہیں ہوتے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر توحید کا اثبات، رسالت کا اثبات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب کا ہونا، جنت جہنم کا تذکرہ، یہ ان تذکروں پر مشتمل ہوتی ہیں صورتیں۔ زیادہ تر یہی مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے اندر۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر احکام ہیں۔ اب سورۃ النساء ہم نے پڑھی تھی، سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، وراثت کے احکام، رشتہ داری کیسے کرنی ہے، میاں بیوی کے حقوق، تو بکثرت احکام ہیں، وہ ہیں مدنی صورتیں۔ اچھا، جن صورتوں کے اندر احکام ہے ان صورتوں کے اندر الفاظ بھی مشکل ہیں۔ اب وراثت کے جہاں احکام ہے وہ مشکل آیات ہیں، یاد کرنی بھی مشکل ہے، یاد رکھنی بھی مشکل ہے، اور ان کو سمجھنا، ان کے مسائل سے آگہی اور واقفیت حاصل کرنا یہ بھی مشقت طلب کام ہے۔ جبکہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر فصاحت و بلاغت، خیر پورے قرآن کے اندر ہی ہے، لیکن ان کے اندر چونکہ عقائد کی اصلاح ہے اس لیے ان کے اندر الفاظ آسان ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے جو صورتیں جس ترتیب سے رکھی گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صورتیں رکھی گئی ہیں، تو جو آخری پارے ہیں جیسے 30واں پارہ ہے، 29واں پارہ ہے، 28واں پارہ ہے، ان پاروں کے اندر زیادہ صورتیں مکی ہیں، اور مکی صورتیں الفاظ کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے آسان ہیں۔ اس لیے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بچوں کو الٹا حفظ کیوں کرواتے ہیں؟ الٹا حفظ کا مطلب ہے آخری پاروں سے کیوں شروع کرواتے ہیں؟ وہ آخری پاروں سے شروع کروانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آخری پاروں میں ایک تو صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جب بچے ایک صورت مکمل کر لیتا ہے، جلدی سے مکمل کر لیتا ہے، تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میری صورت مکمل ہوگی۔ دوسرے نمبر پر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مکی صورتیں ہیں، ان کے الفاظ آسان ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں نے کہا وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر انسان کی فطرت ہے کہ جیسے جوش آیا کہ قرآن یاد کرنا شروع کرنا چاہیے یا قرآن مجھے پڑھنا چاہیے، تو وہ جوش کیا ہوتا ہے کہ ابتدا سے شروع کیا قرآن کو، تو 5-7 سپارے پڑھے، پھر جوش ٹھنڈا ہو گیا، پھر مہینہ 2 مہینے گزر گئے، پھر جوش آیا کہ نہیں میں نے منزل یاد کرنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، پھر الف لام میم سے شروع کر دیا، پھر 4-5-6 پارے پڑھے، پھر جوش ٹھنڈا ہو گیا، پھر چھوڑ دیے۔ تو آخر کی جانب سے اس لیے بھی شروع کرواتے ہیں کہ جس طرف سے ظاہر بات ہے قرآن شروع کریں گے وہ بار بار پڑھنے کا موقع ملتا ہے، حفظ کے دوران وہ پکا ہو جاتا ہے، اور جس جانب پر اخیر ہوتی ہے جہاں وہ منزل اس کی مکمل ہوتی ہے ان کو کم پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لہذا وہ تھوڑا سا کچا ہوتا ہے۔ تو وہ ابتدا کا حصہ اگر کچا ہوگا تو وہ جوش میں بار بار اس کو پڑھنے کا موقع ملے گا، وہ پختہ ہو جائے گی۔ سورہ انعام بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی احکام نہیں ہے، البتہ کفار سے مکالمہ، توحید کا اثبات، رسالت کا اثبات، اور اسی طرح کفار جو مختلف مطالبے رکھتے تھے کہ جی یہ کریں وہ کریں، ان کا رد ہوتا ہے، ان کا جواب ہوتا ہے، مختلف سوالات کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی وہ مطالبہ کر دیتے تھے، جیسے سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہے کہ جی یہ جو غریب صحابہ ہیں جب ہم آئیں تو یہ آپ کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے، ہمیں اپنی حتق اور بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان غرباء کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے علم دین حاصل کریں، تو اس قسم کی باتیں۔ تو اب آپ کے ذہن کے اندر مضمون آ گیا۔ اب یہ آیت نمبر 56 کو دیکھیں تو ارشاد میں قل انی نہیت، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے انی نہیت کہ مجھے منع کیا گیا ہے
ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت اس کی مجھے اجازت نہیں۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا۔ اب خواہشات کی اتباع یہ بھی ہے کہ وہ جن خداؤں کو پکار رہے ہیں تو وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے پاس کون سا وحی کا علم ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی خواہشات یہ بھی تھی، جیسے پیچھے ان کے مطالبے گزر چکے ہیں صورت میں، کہ ان غرباء صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھائیے، جب ہم آئیں تو ہمارا پروٹوکول یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے پاس نہ ہوں۔ تو یہ بھی ان کی خواہش کی اتباع تھی، ان کی بات کو ماننا۔ تو آپ علیہ السلام سے کہلوا دیا گیا کہ تمہاری کسی طرح کی بھی خواہش کی اتباع نہیں ہوگی۔ قد ظلمت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں تمہاری خواہش کی اتباع کر لوں، یعنی تمہاری باتیں ماننا شروع کر دوں، قد ظلمت اذا، اس وقت تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المهتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ بینہ، بینہ کسے کہتے ہیں؟ روشن دلیل، واضح دلیل۔ اب یہ روشن دلیل کیا تھی؟ روشن دلیل دو چیزوں کا مجموعہ آپ سمجھ لیں، کہ عقل سلیم، فطرت سلیمہ، اور دوسری چیز وحی کی تائید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سلیم آپ کو حاصل تھی، فطرت سلیمہ حاصل تھی، اور دوسرے نمبر پر آپ کے افعال، اقوال کی تائید وحی الہی سے ہو رہی تھی۔ تو جب دونوں چیزیں مل گئی تو یہ ہو گئی بینہ، جس کو روشن دلیل سے تعبیر کیا۔ تو آپ علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس روشن دلیل اور بینہ کا انکار کر چکے ہو، جھٹلا چکے ہو۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اب کفار مشرکین قرآن کا بھی انکار کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، توحید کو اختیار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ظاہری بات ہے پھر مکی صورتوں کے اندر بار بار اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آخرت تمہیں ہوگا، دنیا کے اندر چھوٹا عذاب ہوگا، آخرت کے اندر بڑا عذاب ہوگا۔ تو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو جب وہ بار بار عذاب کی آیات سنتے تھے تو وہ آگے سے کہنے لگ گئے تھے، اچھا آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو لائیے عذاب، لائیے ہمیں ہلاک کیجیے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو دیکھو چل پھر رہے ہیں، اموال کما رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور تم مسلمانوں سے بہتر اور آسودہ حالت کے اندر ہیں، تو کہاں ہے عذاب؟ تو آپ علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ آپ یہ کہیے، ما عندی ما تستعجلون بہ، وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے جس کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر، وہ میرے پاس تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اس کے لانے کا یا روکنے کا اختیار بھی اللہ کا ہے، وہ میرا اختیار نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ وہ تو اللہ کا ہے، وہ جب چاہے لے آئے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بات کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، آپ کہہ دیجئے اگر وہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا، جس کی جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تو جیسے تم لوگ بیزاری کا اظہار کر رہے ہو نا، اسی طرح تمہارے بار بار کے انکار سے ہمیں بھی تنگی ہو رہی ہے، ہم بھی تھک چکے ہیں تمہارا انکار سن سن کر۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی آپ علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ ان سے کہیے اگر یہ عذاب میرے بس کی بات ہوتی تو میں تمہارے اوپر عذاب لے آتا جو تم لوگوں نے حالت کر رکھی ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں، اس کے اختیار میں ہے، اور وہ جب چاہے گا عذاب کو لائے گا، جس شدت کا چاہے گا لائے گا، یہ اس کے اختیار میں ہے اور یہ اس کی تقدیر میں ہے۔ وہ جب بہتر سمجھے گا عذاب لائے گا، کسی کے بس میں عذاب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انسان سمجھتا نہیں ہے عذاب کی کوئی ایک ہی شکل تو نہیں ہوتی کہ جی آسمان سے پتھر ہی برسیں گے تو یہی عذاب،
عذاب کی مختلف شکلیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان جو بے سکونی کے عالم میں ہے، بے چین ہے، تو یہ عذاب ہی ہے اور کیا ہے؟ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، کوئی فرد دوسرے سے مطمئن نہیں ہے، کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ سے، باپ اپنے بیٹیوں سے، بیٹیاں ماں سے، اور یہ سب آپس میں جو دست و گریباں ہے، پھر یہ تو ایک فیملی کا مسئلہ ہے، پھر آپ فیملی اور خاندانوں کے اندر لے لیں، پھر خاندانوں سے باہر نکل کر آپ گلی محلے کے حالات کو لے لیں، پھر ملک کی حالت کو لے لیں، پھر عالم اسلام کے اوپر آپ نظر ڈال لیں، ایک افتراق، ایک انتشار، ایک توڑ، اس کی کیفیتیں ہیں، تو یہ عذاب ہی ہے اور کیا ہوتا ہے عذاب؟ تو یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اور جیسے حکمران ہمارے اوپر ہیں تو ہر زمانے میں دیکھ لیں یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا